بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بنی مین اپنے بابا سے کہنے لگا، بابا ماں بہت خوبصورت تھی کیا اور خوش مزاج بھی۔ یوسف بھائی نے مجھے بتایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ماں کے بھائیوں نے اسے فلاخن چلانا بھی سکھایا تھا۔ لیا نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں بیٹے یہ سب کچھ سچ ہے۔ تمہاری ماں کو کبھی بھی اچھا کھانا پکانا نہ آیا، لیکن وہ بھیڑوں کی دیکھ بھال بہت اچھی کر لیا کرتی تھی۔ راحیل کی خوبصورتی اس کے باپ کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ ہر شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس طرح بڑی بہن کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ لیا نے خدا کا شکر کیا کہ اب اس کا زخم بھر چکا ہے۔ اس نے سرد آہ بھری جب اسے یاد آیا کہ نوجوانی کے ایام میں اسی معاملے نے اس کی زندگی کو کتنا اجیرن بنا رکھا تھا۔ بنی مین نے بڑی بے چینی سے اپنے باپ کے قدموں کو تھام لیا اور بولا، یوسف بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پردادا ابراہیم نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، اور جب وہ اس کی تعبیر کے بارے میں سوچ رہے تھے تو خدا نے انہیں بتایا کہ اس کے لوگ اجنبی سرزمین میں 400 برس تک غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ اس دوران میں خدا اسی جگہ انہیں ایک بڑی قوم بنائے گا اور پھر انہیں اپنے وطن واپس لے آئے گا۔ پھر وہ اچانک اچھل پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا باپ اس کی بات نہیں سن رہا۔ اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا ہم اجنبی ملک میں جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی جیسے روبن کے بچے جب یہ سب بڑے ہو جائیں گے؟ بابا وہ ملک کون سا ہوگا؟ مصر ہوگا کیا؟ یوں ہی اس نے روبن کا نام لیا۔ حضرت یعقوب کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ روبن کا خیمہ ان کے خیمے کے دروازے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں خسر خسر کرنے کے لیے اندر داخل ہو رہی ہیں تو انہوں نے بچے کو ہلکا سا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اچھا اب جاؤ اور کھیلو، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ ہاں ذرا یوسف کو تو بلا کے لاؤ، کعبہ بنانے کے لیے خالہ لیا اس کا ناپ لے گی۔ بنی مین خوشی سے ناچنے لگا، یوسف بھائی کا کعبہ بہت اچھا لگے گا۔ بابا بھیا کی تو بڑی پیاری سی داڑھی بھی نکل رہی ہے، پتہ ہے جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو میری داڑھی بھی نکل آئے گی۔ لیا نے حضرت یوسف کے لیے نہایت خوبصورت کعبہ سیا جس پر امیرانہ پوشاک کی طرح بیل بوٹے کڑھے تھے۔ جو ہی حضرت یوسف نے اسے پہنا ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے۔ ان کے بھائی تو پہلے ہی ان کے دشمن ہو رہے تھے، جب یوسف کو اس امتیازی لباس میں دیکھا تو وہ جل بھن گئے۔ اب تو ان کا سامنے آنا بھی بھائیوں کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ روبن نے تو نفرت سے یہاں تک کہہ دیا تھا، پہلو اٹھا میں ہوں اور اصولاً یہ قبا پہننا میرا حق بنتا ہے کیونکہ وارث میں ہوں اور تم ایک چور ہو۔ حضرت یوسف احتجاجاً کہنے لگے، ایسی گھٹیا بات مت کرو، یہ قبا تو مجھے بابا کی طرف سے ملی ہے۔ اس لباس میں حضرت یوسف خود کو اپنے بڑے بھائیوں سے برتر سمجھنے لگے تھے۔ جب وہ اپنے بھائیوں کو موٹے کھردرے کپڑے پہنے دیکھتے جو ان کی جفا کشی کے لیے موزوں تھے تو انہیں خوشی ہوتی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے باپ کی آنکھ کا تارا تھے۔ حضرت یوسف کے اس رویے نے ان بھائیوں کی نفرت اور ناراضی کو بھڑکانے میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ دان غراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو اب دماغ آسمان پر ہے شہزادے کا، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم ہی نے چند روز پہلے ہمیں شاندار خواب سنایا تھا۔ تم نے ہمیں صاف صاف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دن تو ہم سب پر حکومت کرو گے، ایسا ہی ہے نا؟ عاشر نے بڑے بھونڈے انداز میں حضرت یوسف کی نقل اتارتے ہوئے ان کے الفاظ دہرائے، سنو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم سب گندم کے کھیت میں پولے باندھ رہے ہیں۔ اتنے میں جانتے ہو کیا ہوا؟ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولوں کے گرد گھیرا ڈال لیا اور اسے سجدہ کیا۔ جد غصے سے چلایا، جنگلی پلے، یہ خیال دے دل سے نکال دو کہ ہم کبھی تمہارے سامنے جھکیں گے۔ پھر اس نے حضرت یوسف کے پیروں پر تھوکتے ہوئے کہا، تمہارے یہ خواب تمہارے غرور کی پیداوار ہیں، بدمعاش، تمہاری اس جرأت اور بے باکی سے مجھے شدید نفرت ہے۔ زبولون نے حضرت یوسف کی بھوؤں کو بڑے تن سے چھوتے ہوئے کہا، تو تم باپ کی نقل کرنا چاہتے ہو؟
انہوں نے بھی ایک دفعہ خواب دیکھا تھا۔ ظاہر ہے تمہیں زیادہ خواب دیکھنے چاہیے۔ پھر زوردار کہکا لگایا۔ حیرت ہے، ہر خواب سے تو بس ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ تم ہم پر حکومت کرو گے، حاکم ہو ہمارے کیا؟ اور دوسرا خواب سنو، اس میں تو تم ہمارے ماں باپ بھی عالی جاں یوسف کے سامنے جھکتے نظر آتے ہیں۔ کرخ لہجے میں وہ اس نوعمر یوسف کے سامنے اونچی آواز میں کہنے لگا، میرے بھائیوں، میں نے ایک خواب اور دیکھا ہے جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے میرے آگے جھک رہے تھے۔ زبولون نے حضرت یوسف کے گال پر تماچا مارنے کے لیے اب بھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ حضرت یعقوب کی گرجدار آواز سنائی دی، کچھ شرم کرو، حاسد بچوں کی سی حرکتیں کرتے ہو، مرد ہو تو اپنی مردانگی ثابت کرو۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔